قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعائر اسلام کی تعظیم۔ وہ تمام چیزیں جو اسلام اور مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہیں ان کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم، بیت اللہ شریف، مسجدیں، مقدس مقامات، نماز، اذان وغیرہ۔ ان شعائر کا احترام بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ عمل دلوں کے تقوی کے سبب سے ہے۔ بچوں پر شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتے میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کی ماں اپنے بچے کا رونا سن کر پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے، انہیں پیار فرماتے اور ان کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کیا کرتے۔ یہ ساری باتیں سنت ہیں اور اتباع سنت کی نیت سے یہ سارے کام کرنے میں بہت اجر و ثواب ہے۔ اذان دینا، اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور احادیث میں اذان دینے کی بہت فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کے اجر اور فضیلت کا ٹھیک ٹھیک حال معلوم ہو جائے تو ہر آدمی اذان دینے کی کوشش کرے، اور خواہش مند افراد کی زیادتی کی وجہ سے قرآن اندازی کرنی پڑ جائے۔ آج کل مسجدوں میں عموماً مؤذن مقرر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں تک اذان کی آواز نہیں پہنچی تو وہاں بھی نماز سے پہلے اذان دینا مسنون ہے، اور ایسے مواقع پر اذان کی یہ فضیلت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن صعصع رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بکریوں اور صحراؤں جنگلوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ اب جب کبھی تم اپنی بکریوں کے درمیان یا صحرا میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک بھی پہنچتی ہے وہاں کے جنات، انسان اور ہر چیز جو اس آواز کو سنتی ہے وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اذان دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور موقع ملنے پر اس فضیلت کے حصول میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔